نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعائے ضرر کیوں کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو فرعون کے عذاب سے بچا کر مصر سے نکلے اور فرعونی غرق ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اپنی قوم کے ساتھ پہنچے سینا کے مقام پر۔ طور سینا پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں بھی دیں، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے ساتھ سرزمین شام کی طرف جائیں، جو کہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل مسکن ہے۔ وہاں پر مشرکین آباد ہیں، آپ ان کے ساتھ جنگ کریں اور انہیں وہاں سے باہر نکالیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس بات کا ذکر اپنی قوم سے کیا تو قوم ناراض ہو گئی اور باتیں کرنے لگی، اور کیوں نہ ناراض ہوتی، وہ قوم جو ہے وہ معجزوں کی عادی تھی۔ جب وہ قوم صحراؤں میں چلتی تو بادل کا سائبان ان کے اوپر چلتا، جب ان کو بھوک لگتی تو آسمان سے من و سلوہ نازل ہوتے، جب ان کو پیاس لگتی تو چشموں کی بخارات ہوتی، تو ہڈ حرامی ان کی فطرت میں تھی۔ بہت ہی نافرمان قوم تھی، کہنے لگی موسیٰ وہ لوگ تو بہت طاقتور ہیں، ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، تم ایسا کرو اللہ سے کہو کہ کوئی معجزہ کر دے اور وہ لوگ خود ہی وہاں سے نکل جائیں، لیکن ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ صرف موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام جنگ کے لیے تیار ہوئے، اور ایک ان کے ساتھی تھے یوشع علیہ السلام، وہ جنگ کے لیے تیار ہوئے، باقی ساری قوم نے انکار کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا اور ان کے منہ سے دعائے ضرر نکل گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صحرائے سینا سے باہر نکلنے کا رستہ بھلا دیا، اور اسی طرح 40 سال گزر گئے۔ 40 سال کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، اور یوشع علیہ السلام جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی قوم کے خلیفہ بن گئے۔ جب 40 سال گزر گئے اور بنی اسرائیل کی قوم میں جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم تھک گئے ہیں۔ ان نے یوشع علیہ السلام سے کہا کہ ہم تھک گئے ہیں، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہماری توبہ قبول فرما لے، اور ہم لوگ قتال کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام نے دعا کی، پھر حضرت یوشع علیہ السلام کی لیڈرشپ میں ساری قوم جو ہے اس نے قتال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت المقدس میں حطّۃ کہتے ہونا داخل ہونا، یعنی حطّۃ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے، ہماری توبہ قبول فرما، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ لیکن یہ قوم اتنی نافرمان تھی، انہوں نے حطّۃ کی بجائے حنطۃ کہنا شروع کر دیا، یعنی گندم کی بالی کو پکارنا شروع کر دیا۔ وہی اخلاقی کمزوریاں اس قوم میں دوبارہ شروع ہو گئیں، اور یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے، اور پھر جو کافر تھے انہوں نے دوبارہ ان سے جنگ کی اور ان پر غلبہ پا لیا۔ تو یہ بنی اسرائیل کی قوم بہت ہی نافرمان قوم تھی اور ہڈ حرام قوم تھی۔